دوسری بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ورد بما قسم اللہ لک، اور تو راضی ہو جا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر فرما دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، مطمئن ہو جا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن اغنی الناس، تو سب لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ اصل غنا مال کا غنا نہیں ہے کہ بہت پیسے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طبیعت اور فطرت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دوسری بھی ہوتی۔ اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10 ارب روپے آ جائیں تو آپ کہو گے پھر بس مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ نہیں، 10 ارب کے بعد جو ہے 11ویں ارب کی کوشش میں لگا ہوا ہوگا، اور یہ بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور دولت اور اسباب کی کثرت اس کو غنی نہیں بنائے گی۔ غنا انسان کے دل میں ہوتا ہے، غنا کہتے ہیں بے پرواہی کو، اور یہ دل کا غنا حقیقتاً اصلاً غنا ہے۔ جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی لیکن چہرے پہ بلا کا اطمینان ہوگا، یہ ہے حقیقتاً غنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے مقدر فرما دیا ہے تو اس پر راضی ہو جا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا۔ کس کے پاس کیا ہے تجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ تو اپنے پاس موجود اشیاء کا مقابلہ کسی سے کرے گا ہی نہیں کہ اس کو یہ دے دیا مجھے تو دیا ہی نہیں، مجھے تو اتنا کم اور اس کو فلاں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، آپ علم حاصل کریں، آپ اپنی تمام تر کوششیں کریں، یہ منع نہیں ہے۔ صحابہ میں بڑے بڑے امیر صحابہ ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف زبردست پیسے والی پارٹی عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی کے پیسے کا کیا کہنا، کتنے مالدار تھے۔ تو مال ہونا، اس کے لیے کوشش کرنا، تجارت کرنا منع نہیں ہے۔ آپ اپنے وسائل، اسباب، اپنی ذہانت، اپنی قوت سب کچھ استعمال کریں، لیکن جب نتیجہ نکلے تو اس نتیجے پر ناراض نہ ہوں۔ بس نتیجہ جو اللہ نے مقرر فرما دیا اس پر مطمئن کہ اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ میں نے تو فلاں نتیجے کے لیے کوشش کی تھی لیکن اس سے تھوڑا کم ملا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، لہٰذا میں راضی ہوں۔ یہ اگر انسان کو یہ صفت حاصل ہو جائے، یہ کمال حاصل ہو جائے، تو پھر وہ مقابلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ جلنا کوڑنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ حسد میں مبتلا ہونا چھوڑ دیتا ہے، بغض اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ سب خرابیاں ہیں جو اس کے سینے سے، اس کے دل سے نکل جاتی ہیں، اور وہ پاکیزگی کی طرف آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، کیونکہ اگر اسی میں لگا رہے گا کہ یہ ملا ہے، یہ نہیں ملا، مجھے یہ کب ملے گا، میں کب آگے بڑھوں گا، تو آگے بڑھنا کہتا کس کو ہے؟ 4 پیسے جمع ہو جائیں اس کو آگے بڑھنا کہتا ہے؟ اقتدار حاصل ہو جائے، شہرت حاصل ہو جائے، کثیر مال حاصل ہو جائے، اس کو تو آگے بڑھنا کہتا ہے؟ یہ آگے بڑھنا نہیں ہے۔ آگے بڑھنا حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو کتنا آگے بڑھ چکا، اور وہاں آگے بڑھنا کس بنیاد پر ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد۔ تو یہ چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ تو ہر غافل کرنے والی چیز سے اگر منہ موڑے گا تب ہی تو اپنے مقصد کی طرف صحیح طور پر متوجہ ہو سکے گا، ورنہ بس وہ سیزنل مسلمان ہے کہ رمضان آئی تو مسجدیں بھی بھر گئیں، روزے بھی رکھ لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب اس کی محافظت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب وہ ماحول بھی نیکیوں کا ختم ہو گیا۔ اب جو تجھے وہ طاقت تو نے جو جمع کی تھی، اب اس کو اب استعمال کرنا ہے کہ مسجد کی طرف کوئی نہیں جا رہا، تجھے جانا ہے،
ہمت پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ اور مزید یہ کہ رمضان میں تو یہ بھی ماحول مل گیا کہ اللہ نے شیطانوں کو بند کر دیا، لہٰذا وسوسے، سستیاں یہ نہیں تھی۔ انسان کا نفس تھا، وہ نفس کمزوریاں پیدا کرتا تھا، لیکن شیطان کی طرف سے جو وار ہوتا ہے وہ وار رک گیا تھا، لیکن رمضان کے بعد وہ چھوڑ دیے گئے، تو وہ حملے بھی شروع ہو جائیں گے۔ اور جب خارج سے حملے ہوں تو آپ کی فورس مضبوط ہونی چاہیے جو خارج کے حملے کا جواب دے سکے۔ اگر فورس مضبوط نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ دشمن غالب آ جائے گا۔ تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ سوچ اور فکر، یہ باؤنڈریز ہیں، اگر اس پر حملہ ہو گیا تو پھر اندر بھی مقبوضہ علاقہ ہو جائے گا، شیطان کا قبضہ ہوگا اس دل پر، رحمان کی صفت رحمت کا غلبہ نہیں ہوگا، پھر شیطان غالب آئے گا۔ جب شیطان غالب آئے گا تو شیطانی کاموں کا صدور ہوگا، اور جو کچھ پہلے رمضان کے مہینے میں ہم نے نیکیاں کمائی اس سب کو برباد کر دیں گے۔ جو میں نے آیت آپ کی خدمت پہ پڑھی اس کا مضمون دوبارہ ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اس بے وقوف عورت کی طرح مت ہو جانا کہ جو دن بھر اپنا لباس بنتی رہی اور تیار ہونے پر اسے پھر ادھیڑ کر رکھ دیا۔ تو رمضان کے مہینے میں عبادات کی کثرت کر کے جو بنیاد ڈالی، جو عمارت قائم کی، رمضان کے بعد اگر اس کی محافظت نہیں کریں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس بنیاد کو اور اس عمارت ہی کو منہدم کر دیا۔ ہمارا رب موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ رمضان میں بھی موجود تھا، وہ شعبان میں بھی تھا، وہ رجب میں بھی تھا۔ ہم تو اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ موجود ہے اور وہ لائق عبادت ہے، وہ لائق پرستش ہے، وہ لائق اطاعت ہے، لہٰذا ہم وقت اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے خود کو روکو، یہ تجھے سب سے زیادہ عبادت گزار بنا دے گا۔ دوسرا، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقرر کر دیا ہے اس پر راضی رہ، اپنی ساری کوششیں کر، لیکن جب نتیجہ نکلے تو نتیجے پر ناراض نہ ہو، اس کو کھلے دل سے خوشی کے ساتھ قبول کر لے کہ میرے رب کا میرے حق میں یہ فیصلہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو بے پرواہ ہو جائے گا۔ تو بے پرواہی آپ کا اللہ آپ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ فرما رہا ہے کہ تو غنی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غنا اصل دل کا غنا ہے، مال سے غنا حاصل نہیں ہوتا، ورنہ نبی کریم نے یہ کیوں فرما دیا کہ ایک وادی ہوتی تو دوسرے کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، بے فکر ہو جاؤ گے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ٹینشن سے فارغ ہو جائیں، تو ٹینشن سے فراغت اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کی صورت میں یہ حاصل ہوگی، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ چیز اتنی اپنے آپ کو مشغول اور مجھے مشغول رکھے گی کہ اپنے مقصد سے ہٹا دے گی اور اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی پھر، اور پھر یوں ہی وقت ٹھیک ہے گزر جائے گا۔ گزرتا تو سبھی کا ہے، کسی کے لیے یہ گھڑی رکتی نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، لہٰذا جاگنا ہوگا۔ اگر نہیں جاگے گا تو خود تباہ اور برباد ہوگا۔